الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنوبی افریقہ کے 8ویں سفر کے یہ مواعظ اور ملفوظات ہیں. اس میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تقاضے کی شدت کیوں ہے، تقاضے شدید کیوں ہیں؟ کیونکہ تقویٰ کی تعریف ہے کف النفس عن الہوا، کف النفس عن الہوا، نفس کو بری خواہش پر عمل کرنے سے روکنا. بری خواہش کا فقدان یہاں مقصود نہیں، بری خواہش پیدا ہو اور پھر اس کو روکے، یعنی اس خواہش پر عمل نہ کرے، اس کا نام تقویٰ ہے. یعنی اس کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، اس کو روکنا مقصود ہے اور اس تقاضے کو ضعیف کرنا مقصود ہے. فرمایا جیسے بھوکا گھوڑا ہری ہری گھاس کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، اور اگرچہ گھاس 10 فٹ گہرائی میں اور گھوڑا اس گڑھے میں کودنا چاہتا ہے تو سوار اپنی پوری طاقت سے اس کی لگام کھینچتا ہے، خواہ لگام کھینچنے میں گھوڑے کا منہ زخمی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ سوار جانتا ہے کہ اگر یہ گڑھے میں کود گیا تو نہ سوار رہے گا نہ سواری رہے گی. اگر یہ گڑھے میں کود گیا تو نہ سوار رہے گا نہ سواری رہے گی. اسی طرح گناہوں کی ہری ہری گھاس سے اپنے نفس کی لگام کو اتنا زور کھینچو کہ صدمہ و غم سے دل پاش پاش ہو جائے. اسی غم کو اٹھانے کا نام تقویٰ ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں، بہت ہی مختصر ملفوظ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ جنوبی افریقہ کا 8واں سفر ہوا تھا حضرت والا کا، اور اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ 1998 میں حضرت والا کا 8واں سفر. اس میں حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کف النفس عن الہوا، کف النفس عن الہوا، نفس کو بری خواہش پر عمل کرنے سے روکنا. بری خواہش کا فقدان یہاں مقصود نہیں ہے، بری خواہش پیدا ہو اور پھر اس کو روکے، یعنی اس خواہش پر عمل نہ کرے. ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت کتنا اچھا ہوتا اگر گناہ کے تقاضے نہ ہوتے. کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر یعنی فجور کا مادہ بھی رکھا ہے، نافرمانی کا بھی اور تقویٰ کا بھی، دونوں رکھ دیا. اب دونوں رکھنے کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کس کی مانتا ہے، فجور کی طرف جا کر فاجر ہوتا ہے یا تقویٰ کی طرف جا کر متقی بنتا ہے، میرا دوست بنتا ہے. دونوں تقاضے رکھ دیے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی یہ تو تمہارا خیال ہی ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی پہلوان یہ کہے کہ کاش میرا مد مقابل کوئی پہلوان ہوتا ہی نہیں تو میں اکیلے جیت جاتا. تو اکیلے جا کے فائٹنگ کرتا ہے اور ریفری جو ہے اس کو وی کا نشان بنا کے اس کے ہاتھ کے اوپر. تو یہ
کیا سارے لوگ بیوقوف ہوتے کیا جتنے تماشائی تھے ہیں؟ اور خود تم بھی دل میں یہ کہتے کہ بھائی یہ تو فیئر نہیں ہے، یہ تو میں کسی سے لڑائی نہیں، تو کامیاب کہاں سے؟ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو لڑتا ہے، لڑنے کے بعد پھر جیتتا ہے۔ ہاں اس میں اتنی گنجائش ضرور ہے کہ کبھی کبھی ہار بھی جائے گا آدمی، نفس کے تقاضے کبھی غالب آ جائیں گے تو آدمی ہار جائے گا، لیکن بازی ہارنے کا نام ہار نہیں ہے، ہمت ہارنے کا نام ہار ہے۔ یہ سن لیجئے کیسے پیاری بات ہے نا؟ بازی ہارنے کا نام ہار نہیں ہے، ہمت ہارنے کا نام ہار ہے۔ کیوں کہ وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ سالک چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے ابھی میں ہار گیا نا، پھر جیتوں گا، پھر مقابلہ ہوگا۔ زندگی ہے تو یہ مقابلہ باقی رہے گا۔ اسی لیے خواجہ صاحب نے فرمایا جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ سرنڈر نہ ہو جائے، جا گئے اس کے پہلوان کا ڈیل ڈول دیکھا، اس کی طاقت دیکھی، اس کے مسلس دیکھے اور ایک دم ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا بھائی اس سے تو میں نہیں لڑ سکتا۔ تو وہ جو پہلوان کو جو پال رہا ہے، بعض دفعہ شاہی پہلوان کو بادشاہ پالتا ہے، تو بادشاہ کہے گا بھائی یہ تجھے میں نے اسی دن کے لیے کھلایا پلایا تھا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ہار مان کے بغیر لڑے ہار مان جائے اور آ جائے۔ کچھ تو کوشش کرتا نا، اٹھا پٹک کرتا، ٹھیک ہے میں جانتا پھر وہ اگر غالب آ جاتا تو آ جاتا، لیکن تو کچھ تو کوشش کرتا پہلے ہی۔ تو خواجہ صاحب اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ اس میں جو شعری نقطہ حضرت والا بار بار ارشاد فرماتے تھے شعر کو پڑھنے کے بعد، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھو خواجہ صاحب چونکہ عارف تھے، اللہ والے تھے، اسی لیے شعر میں جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ بتا رہی ہے کہ کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، زندگی بھر اگر وہ دباتا رہا ہے تو آخر میں تو ہی دبائے گا۔ ہاں انشاءاللہ، چلو انشاءاللہ۔ کیوں کہ چت نہیں، اگر چت نہ کر سکا تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہیں ڈالے، کوشش کرتا رہا، ہمت۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ بندے نے ہمت کتنی کی ہے۔ تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہمت مردانہ دے دیتے ہیں کہ وہ نفس و شیطان کے
جو پہلوان ہیں ان پہ غالب آ جاتا ہے اور اس کو پٹک دیتا ہے. فرمایا کف النفس عن الہوا، نفس کو بری خواہش پر عمل کرنے سے روکنا، یہ ہے تقوی کی تعریف. بری خواہش کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بری خواہش پیدا ہو اور پھر اس کو روکے، یعنی اس خواہش پر عمل نہ کرے، اس کا نام تقوی ہے. جیسے مثال لی کہ جیسے بھوکا گھوڑا ہری ہری گھاس کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، چاہے وہ گھاس 10 فٹ گہرائی میں ہو، گڑھے میں ہو، گھوڑا اس گڑھے میں کودنا چاہتا ہے تو سوار پوری طاقت سے اس کی لگام کھینچتا ہے. کیوں؟ فرمایا گھوڑا لگام کھینچنے میں گھوڑے کا منہ ہی زخمی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ سوار یہ جانتا ہے کہ اگر یہ گڑھے میں کود گیا تو نہ سوار رہے گا نہ سواری رہے گی. زیادہ قوت پوری لگاتا ہے اس کو. یہ نفس کا گھوڑا ہے، یہ اندر ہے نا، نفس کا گھوڑا ہے. یہ نفس کا گھوڑا، اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم چاہے کھینچ لیں چاہے ڈھیل دے دیں. جو ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال دیتا ہے تو وہ ڈھیل دے دیتا ہے، تو اس پہ نفس غالب آ جاتا ہے. اور جو ذرا کھینچ کے رکھتا ہے نا، کہتے ہیں آج کل ایک محاورہ کھینچ کے رکھ ہے نا، تو کھینچ کے رکھ، اس کی لگام کھینچ کے رکھنی ہے تاکہ یہ خود بھی جانتا ہے کہ میرے اوپر جو سوار ہے نا وہ بہت تگڑا ہے، ایسا آسانی سے نہیں کودنے دے گا یہ، ہے نا. اور جو بیچارہ ہتھیار ڈالتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے کہ ایسے ہی ہے، اس کو ذرا سا گھاس دکھاؤ، بس ذرا ہریالی دکھاؤ، کود جائے گا. یہ نہیں دیکھے گڑھا ہے کیا ہے، کود جائے گا. تو نفس بھی پہچانتا ہے. اس لیے بعد میں جب اللہ والے بن جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ جب متقی بن جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ تقاضے ختم نہیں ہوں گے. اس غلط فہمی سے نکلنا ہے، تقاضے ختم نہیں ہوں گے کیونکہ یہ مقصود بھی نہیں ہے. تقاضے ختم ہونا مقصود بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مجاہدے سے کیا ہوگا؟ ذکر سے کیا ہوگا؟ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ہوگا؟ نیکیاں کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمت کرنے سے کیا ہوگا؟ بس یہ ہوگا کہ تقاضے ضعیف ہو جائیں گے، تقاضے کمزور ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ایک اشارے پہ وہ تقاضا ایک دم دبک جائے گا. بھائی نہیں جانا وہاں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا. ذرا سا ایک اشارے میں وہ تقاضا ایک دم جیسے تھا ہی معدوم ہو جائے گا، کل عدم ہو جائے گا، جیسے تھا ہی نہیں، وہ غالب آ جائے گا. پہلے تقاضے غالب تھے، اب یہ غالب ہو جائے گا، تقاضے مغلوب ہو جائیں گے. یہ فرق ہوتا ہے. بس تقاضے بالکل ختم نہیں ہوتے. اسی لیے خواجہ صاحب نے فرمایا ہے فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد. زاہد کو خطاب کرتے ہوئے خواجہ صاحب فرما رہے بھروسہ کچھ نہیں اے نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. فرشتہ تو بن نہیں سکتا، انسان ہے، لیکن اگر بہت دنوں تک وہ تقویٰ سے رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا. وہ معصوم نہیں ہے. معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے، انبیاء ہوتے ہیں. گناہ ہو سکتا ہے، اس کا احتمال موجود، اس کا خدشہ موجود ہے، لہذا اس سے ڈرتا رہے. اس خدشے کے پیش نظر چاق و چوبند رہے. فرمایا نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے. حریم دل کا احمد ہر دم اپنے پاس رہنا. یہ دل کا حرم ہے، اس کی پاسبانی ضروری ہے. یہ دل کا حرم ہے، اس پہ کوئی غیر آ کر قبضہ نہ کر لے. اندر
اس لیے دربان بیٹھے ہوتے ہیں، پاسبان بیٹھے ہوتے ہیں، اندر کوئی کتا نہ گھس آئے، تلاشی ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب فرما رہے ہیں، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا احمد ہر دم اپنے پاس رہنا۔ اسی طرح حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے اس کو مثال سے سمجھایا۔ حضرت والا اس کو فرماتے تھے کہ دیکھو، جب اس ہرن کے مشک میں، نافے میں مشک پیدا ہو جاتا ہے جو مخصوص ہرن ہوتا ہے، ہر ہرن کے نافے میں مشک نہیں ہوتا، بعض مخصوص ہرن ہوتے ہیں، بعض مخصوص ہرن ہوتے ہیں۔ ہر ہرن نہیں ہوتا جس کے ناف میں مشک اور خوشبو پیدا ہوتا ہے، جو کہ کئی لاکھ روپے تولے، اتنے وہ کیونکہ خالص ہوتی ہے، تو بعد میں پھر چیزیں ملائی جاتی ہیں نا، ملاوٹ سے پھر وہ اور تھوڑی سستی ہوتے پھر لوگوں تک وہ خوشبو پہنچتی ہے۔ لیکن یہ خوشبو، وہ مخصوص خوشبو جو ہرن کے ناف سے حاصل ہوتی ہے، وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اور یہ عام ہرن میں یہ خوشبو نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ ہر آدمی متقی نہیں ہوتا، تقویٰ کی دولت ہر کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی شاعر کا شعر والا اس موقع پہ فرماتے تھے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص۔ واہ کیا شعر ہے، سبحان اللہ! کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ساز دے دے کہ یہ نغمہ جو تقویٰ کا نغمہ ہے، یہ ہمارے ساز پر بھی بجنے لگے، ہے نا؟ کیونکہ خاص دل، یا اللہ آپ ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے خاص بنا دیجیے، مخصوص بنا دیجیے۔ جب کوئی اس طرح کا شعر یا کوئی اس طرح کی دعا ہے تو اپنے لیے مانگ لینی چاہیے، وہ دعا اپنے لیے فوراً مانگ لینی چاہیے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو جب بے موسم کا پھل کھاتے دیکھا تو اپنے لیے بھی مانگ لیا۔ تو اس سے حضرت فرمایا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی پر اللہ کا انعام اترتا ہوا دیکھو تو اس انعام کو اپنے لیے مانگ لو۔ جب کسی متقی شخص سے ملاقات ہو جائے، یا اللہ آپ نے اس کو کیسے تقویٰ کی دولت عطا فرمائی ہے، کاش مجھے بھی عطا ہو جائے، یا اللہ مجھے دے دیجیے، یہ بالکل جائز ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، رشک جائز ہے۔ یا اللہ کیسا قابل رشک شخص ہے اس دور میں جبکہ دین پہ چلنا مشکل ہے، یہ کتنا استقامت سے رہتا ہے۔ یا اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، آپ جو اس کو عطا فرما سکتے ہیں تو آپ مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ تو ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسا مخصوص اور خاص دل ہمارا بھی بنا دیجیے، جیسے آپ اپنے اولیاء کا بناتے ہیں، جیسے آپ اپنے متقین کا دوستوں کا بناتے ہیں۔ کہ اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی کی طرف سے ان کو بھی عطا ہوئی ہے یہ نعمت، اور ہمیں بھی عطا ہو جائے گی۔ مانگنے کی شرط ہے، مانگنے کی دیر ہے۔ اسی جگہ میں نے اس کیا کہ مانگنے پر وہ خود بھی ملتے ہیں، مانگنے پر وہ خود بھی ملتے ہیں، مانگنے پر وہ خود بھی ملتے ہیں، یعنی مانگو تو کیا نہیں ملتا۔ یہ اس حدیث کا شعر ہے،
کہ مانگنے پر وہ خود بھی ملتے ہیں، یعنی مانگو تو کیا نہیں ملتا، شرط ہے چل کے دیکھنا رستہ، شرط ہے چل کے دیکھنا رستہ، دیکھ کر راستہ نہیں ملتا، دیکھ کر راستہ نہیں ملتا۔ دیکھ کر راستہ اس لیے نہیں ملتا کہ بظاہر راستے بند نظر آتے ہیں۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر اگر یہاں سے سیدھی سڑک غزالی مسجد تک جائے تو وہاں جا کر یہ سڑک تنگ ہوتے ہوتے یوں ایسے کہ جیسے ہے ہی نہیں، راستہ بند ہے، بلکہ وہاں جب موڑ آئے گا، ٹرننگ آئے گی تو وہاں تو ویسے بھی راستہ ہے، بھائی یہاں تو آگے تو بلڈنگ ہے، آگے راستہ۔ تو جاننے والا یہ کہے گا، جو اس راستے سے گزرتا وہ یہ کہے گا، بھائی یہ سب دھوکہ ہے، تم چلتے رہو، راستہ کھلتا رہے گا۔ لہذا کھڑے کھڑے راستہ مت دیکھو، چل کے راستہ دیکھو۔ تو شرط بتائی، شرط ہے چل کے دیکھنا رستہ، دیکھ کر راستہ نہیں ملتا، دیکھ کر راستہ نہیں ملتا۔ اور ہر چیز مانگو اللہ تعالیٰ سے، ولایت بھی مانگو تو اعلیٰ درجے کی، اخص الخواص بننا مانگو کہ اللہ مجھے آپ صرف خاص نہیں، صرف خاص ولی اللہ نہیں بنائیے، مجھے اخص الخواص بنائیے، خاصوں میں سے خاص۔ یہ تو میرا منہ نہیں ہے، منہ کس کا ہے؟ ایک دفعہ حضرت مفتی عبدالرؤف شکروی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ صرف جنت نہیں، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو عرش کے نیچے ہے، سب سے اوپر، جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ جو عرش کے نیچے ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا جب بھی جنت مانگو تو یہ نہیں کہو کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، فردوس کا اضافہ کرو۔ یہ ذوق نبوت ہے کہ اعلیٰ چیز مانگنی ہے، کیونکہ بڑے سے بڑی مانگنی ہے، اس کے شان کے مطابق ہے۔ اگر بڑے سے چھوٹی چیز مانگو گے تو اس کے شان کے خلاف ہے۔ بڑے سے بڑی چیز مانگو۔ آپ نے حاتم طائی کا واقعہ سنا ہے نا بھائی؟ حاتم طائی سے کوئی آدمی گیا کہ مجھے ذرا ایک بوتل یہ شہد دے دو، کسی سخی کے پاس گیا، وہ واقعہ تو الگ ہے دیگ والا، کسی سخی کے پاس گیا کہ ایک بوتل شہد دے دو، اس نے پورا مشق لے لیا، جس میں مشق میں اس میں بہت بڑا یعنی ڈرم جیسے دے دیا۔ تو پھر مجھے تو اتنی ضرورت نہیں، مجھے تو میں دوا بنانی ہے، بچے کو دینا ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، مجھے تو بھائی ایک بوتل چاہیے۔ تو تم تو اپنی حیثیت سے مانگ رہے ہو، میں اپنی شان سے دے رہا ہوں، یہ میری توہین ہوگی کہ میں چھوٹی چیز تمہیں دے دوں۔ اللہ بڑے ہیں، اس سے بڑی چیز مانگنی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت ہمارے تھے مفتی صاحب کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ حدیث سنائی کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، تو ہم جیسوں کا کیا منہ ہے جنت الفردوس مانگنے کا؟ ہم جیسوں کا کیا منہ ہے جنت الفردوس مانگنے کا؟ کیا اس منہ سے ہم جنت الفردوس مانگ سکتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس کو جوڑتے ہیں، جوڑ توڑ میں لگے رہتے ہیں، اور اسی طرح اس منہ سے کیا ہم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس طلب کر سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، تو میں نے ان سے کہا، حضرت یہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا کہ بھائی ویسے تو ہمیں جنت مانگنے کا بھی منہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر جنت بھی نہ مانگے۔ جیسے جنت الفردوس کا منہ نہیں ہے تو ویسے جنت مانگنے کا بھی منہ نہیں ہے، اس کا مطلب تو کچھ بھی نہ مانگو، پھر بیٹھے رہو۔ نہیں بھائی مانگنا ہے ہمیں، ہمارا کام تو مانگنے سے بنے گا، کیونکہ ہم منگتے ہیں، منگتا ہوتا ہے نا، جو فقیر ہوتا ہے اس کا کام مانگنے سے چلتا ہے۔ ہم تو اللہ کے رجسٹرڈ فقیر ہیں۔ اللہ حضرت والا فرماتے تھے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ تو جو اللہ کے فقیر ہو، جو دنیا کے فقیر ہوتا ہے نا وہ در در جا کے مانگتا ہے، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اللہ سے مانگنے سے ہمارا کام چلے گا، دنیا بھی ہماری بنے گی اور آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دیکھو بھائی اگر زخمی ہو جائے منہ، تب بھی گھوڑے کا منہ زخمی ہو جائے، کیا مطلب؟ دل پاش ہو جائے۔ ہمارے آگے کہ اگر گناہ سے بچنے میں دل پاش ہو جائے تو اس غم کو
اٹھا لو، اس غم کو سہ لو. میرا ابھی چند برس پہلے کا یہ شعر ہے، زیادہ پرانا نہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ تیرا غم خوشی سے سہتے. تیرا غم کیا مطلب کہ اللہ آپ کے راستے میں گناہ سے بچنے میں جو دل کو صدمہ محسوس ہوتا ہے اس کو میں خوشی سے سہ لیتا. تیرا غم خوشی سے سہتے تو کچھ اور بات ہوتی، کچھ اور بات ہوتی ہے. غم سے غم سہنا یہ کچھ اور بات ہے، خوشی سے غم سہنا یہ کچھ اور بات ہے. ایک ہے نا دنیا کا غم جب ہم سہتے ہیں تو ہمیں غم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کا غم جب سہیں تو خوش ہوں. کیوں خوش کیوں ہو بھائی؟ غم آ رہا ہے تو خوش کیوں؟ اس لیے کہ مالک خوش ہو رہا ہے. مالک کو دیکھ کے آقا بھی خوش، یہ غلام بھی خوش ہو رہا ہے. واہ بھائی واہ، ارے واہ، میرا مالک خوش ہو رہا ہے بھائی. میرا مالک میرے دل کی طرف متوجہ ہے کہ یہ بندہ کمزور ہوتے ہوئے میرے راستے کا غم اٹھا رہا ہے. اس کا بھی دل چاہتا ہے اپنے آرزوؤں کو پورا کرنے کا، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کا، لیکن یہ پورا نہیں کرتا. بلکہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہمارے عارف کہتے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی فرماتے ہیں کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ وظیفہ ہے، اس کو پڑھا کرو. حضرت فرماتے تھے کہ آرزوئیں خون یا حسرتیں پامال ہوں. سبحان اللہ، کیا حوصلہ ہے. دیکھیے کیا سبق دے رہے ہیں. آرزوئیں خون یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یہ عزم کرنا پڑے گا کہ یہ دل جو ہے نا یہ تیرے قابل بنا کے چھوڑوں گا. اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا کہ دل تو آپ کے رہنے کی جگہ ہے نا، آپ کا گھر ہے. یہ میں نفس کا بندہ نہیں ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں. لہذا آرزوئیں خون. میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں یہ شعر یاد کر لو، اور نہیں ہے تو بعد میں لکھوا لو، اور یہ کبھی کبھی پڑھا کرو. یہ بقول ڈاکٹر صاحب خود فرماتے تھے کہ یہ وظیفہ ہے، شعر نہیں ہے. اس سے اندر انرجی ملے گی، انشاءاللہ قوت ملے گی. بار بار کہو کہ آرزوئیں خون یا حسرتیں پامال ہوں. پامال مانے کچلنا. آرزوؤں کا خون ہو جائے، آرزو یعنی قتل ہو جائے گا، یا حسرتوں کو کچل دیں ہم. آرزوئیں خون یا حسرتیں پامال ہوں. رشوت چھوڑنے میں آرزوؤں کا خون ہوتا ہے نا بھائی. اچھا یہ بات عجیب ہے کہ گناہ سے بچنے میں آرزوؤں کا خون ہوتا ہے اور پامال کرنا پڑتا ہے تمناؤں کو. نیکی کرنے میں ایسا نہیں ہوتا. نیکی کرنے میں تو تھوڑا سا دل بھی لگتا ہے. اصل جو بات آتی ہے وہ گناہ چھوڑنے میں آتی ہے. رشوت چھوڑیں گے تو آرزوؤں کا خون ہوگا اور تمناؤں کو پامال کریں گے، حسرتوں کو پامال کریں گے. نگاہ بری اٹھنا چاہتی ہے، اس کو بچائیں گے تو دل میں غم پہنچے گا. ذکر کرنے سے غم نہیں ہوتا، تھوڑا سا وقت ہی نکالنا پڑتا ہے نا. اللہ اللہ کر لے آدمی، سبحان اللہ پڑھ لے. نوافل پڑھنے میں کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ ٹھیک ہے. غم طاعات میں نہیں ہوتا، غم نیکیوں میں نہیں ہوتا. غم گناہ سے بچنے میں ہوتا ہے. اب دل چاہ رہا ہے کہ اس پہ غصہ نافذ کر دوں، اس کو پٹائی کروں. اب اس وقت غصے کو روک رہا ہے. والکاظمین الغیظ، قرآن پاک میں والکاظمین الغیظ. یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے غصے کو باندھ دیتے ہیں، وہاں منہ باندھ دیتے ہیں، جیسے مشک کا منہ باندھتے. مفسرین فرماتی یہ کظم غیظ جو ہے یہ ایسا جیسے کوئی مشک بھر جائے اور اس کا منہ باندھ دے وہاں سے پانی پھر تاکہ باہر نہ نکلے. فرمایا ایسے یہ غصے میں بھر گیا. اب بھر گیا تو کیا کرے؟ اس کا منہ باندھ دے. اسے فرمایا والکاظمین الغیظ، فرمایا والعاظمین الغیظ نہیں فرمایا کہ غصے کو عدم نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے، بلکہ اس کو روک دیتے، وہیں باندھ دیتے کہ بس تو باہر نہیں نکلے گا. تو
آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ آپ کبھی یہ شعر دعا میں تو مانگتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے شعر کے طرز نہ بھی ہو تو ویسے ہی پڑھے، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، یہ عزم کریں گے مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ والوں کے اشعار صرف شعر برائے شعر نہیں، شاعری برائے شاعری نہیں ہوتی، بلکہ شاعری برائے اصلاح ہوتی ہے، شاعری برائے تقویٰ ہوتی ہے۔ ایک جگہ میں نے عرض کیا، خون حسرت خون دل، دیکھیے، خون حسرت خون دل خون تمنا کیجئے، الگ الگ معنی ہیں اس کی تشریح کریں گے تو پھر پورا ایک بیان اسی شعر کی تشریح ہو جائے گا۔ الگ الگ لفظ ہے اس کی، الگ الگ تعبیریں ہیں، الگ الگ لغت ہے اس کی، کہ خون حسرت خون دل خون تمنا کیجئے، خون حسرت خون دل خون تمنا کیجئے، ان سے خونم خون ملنے کا ارادہ کیجئے، ان سے خونم خون، یہ خونم خون کی جو اصطلاح ہے یہ ہندوستان میں اردو یہ بولی جاتی ہے، ہاں خونم خون ہو گیا وہ، ہاں یہ عام لفظ نہیں ہے۔ اس کو جب لائے تو ہمارے میر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ہمارے بعض مخصوص دوستوں نے اس کو پسند کیا، اگر میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو کیا مست ہو جاتے الحمدللہ، ہمارے مرشد مشائخ جو پہلے تھے دونوں تو خوب مست ہوتے اس وقت، کہ خون حسرت خون دل خون تمنا کیجئے، ان سے خونم خون ملنے کا ارادہ کیجئے، ان سے خونم خون، یہ مضمون جو ہے نا، یہ عام دکانوں میں عرض کرتا ہوں، یہ عام اللہ والوں کی مجالس میں یہ مضمون عموماً نہیں ملتا الا ماشاء اللہ، یہ خاص مضمون ہے، آرزوؤں کا خون کرنا، تمناؤں کو کچل دینا، یہ خاص مضمون ہے، اس سے آدمی بہت جلد اللہ والا بن جاتا ہے، اس سے آدمی بہت جلد اللہ والا بن جاتا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ رات بھر کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے، صبح کو اٹھ کر اگر وہ ایک نگاہ خراب کر لیتا ہے یا اپنے والدین سے بدتمیزی کر لیتا ہے یا جھوٹ بول لیتا ہے، رات بھر کے تہجد کے انوار ضائع ہو جاتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا تم کیا سمجھتے ہو؟ بظاہر گناہ سے بچنا بہت ہی معمولی لگتا ہے، ایک لمحے کا کھیل ہوتا ہے، ایک لمحے کو نظر بچا لی، یغضوا من ابصارہم، ایک لمحے کو نظر نیچی کر لی، ایک لمحے کو برداشت کر لیا، والدہ پہ غصہ آ رہا ہے، یہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی میں جب پہلے گیا تھا تو آپ نے اس وقت ہی بتایا تھا فلاں سودا لانا ہے، دوبارہ بھیج رہی ہیں آپ، اس لہجے میں بات کرنا تو بھائی یہ تو گناہ کبیرہ ہے نا، والدہ سے یا والد سے کسی اس طرح لہجے میں بات کرنا۔ اب اس وقت اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اماں کو سناؤں، لیکن وہ کیا کرے گا؟ ضبط کرے گا۔ یہ ضبط کرنے پہ اللہ اس وقت اتنا دیں گے کہ رات بھر تہجد پہ اتنا نہیں دیں گے۔ کیا سمجھتے؟ ایک لمحے کا سودا ہے، لیکن آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا کہ یہاں جھوٹ بول دوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، اگر سچ بولوں گا تو پھر نقصان ہو جائے گا، میں نہیں، میں سچ بولوں گا۔ الصدق ينجي، سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے، بلکہ وہ یہلک، اور جھوٹ وہ ہلاک کر دیتی ہے۔ میں ہلاکت کی طرف نہیں جاؤں گا، میں نجات کی طرف جاؤں گا۔ فوراً نے فیصلہ کر لیا، ایک لمحے کا فیصلہ ہے، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو خون حسرت خون دل خون تمنا کیجئے، ان سے خونم خون ملنے کا ارادہ کیجئے، ان سے خونم خون ملنے کا ارادہ کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ تیرا غم خوشی سے سہتے. اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا دوبارہ پھر وہیں پہ. یہیں سے الگ ہوئے تھے نا کہ تیرا غم خوشی سے سہتے تو کچھ اور بات ہوتی. تیرا غم خوشی سے سہتے تو کچھ اور بات ہوتی. جو خوشی میں اشک بہتے تو کچھ اور بات ہوتی. جو خوشی میں اشک بہتے. دیکھو غم میں اشک بہنا یہ تو عام حالات ہیں. خوشی میں اشک بہنا یہ ہے تو کچھ اور بات ہوتی. تیرا غم خوشی سے سہتے تو کچھ اور بات ہوتی. جو خوشی میں اشک بہتے تو کچھ اور بات ہوتی. یہ ہے اللہ والوں کا مقام. یہ ہے متقین. یہ ہے متقین کہ خوشی 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 کو آگ لگا دی. خوشی خوشی ہم نے. ہاں یہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں خوشی کو آگ لگا دی. خوشی خوشی ہم نے. خوشا نصیب یعنی نصیب کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. خوشا جب آتا ہے تو سمجھ مبارک ہو. خوشا نصیب کسی کا ملا مجھے غم ہے. خوشا نصیب کسی کا ملا مجھے غم ہے. تو جب غم مل گیا اللہ تعالیٰ کے راستے کا تو کیا ہوا؟ خوشی کو آگ لگا دی. خوشی خوشی ہم نے. خوشی کو آگ لگا دی. خوشی خوشی ہم نے. اللہ ہمیں ایسا حوصلہ نصیب فرما دے. خوشی میں تو سب خوش ہوتے ہیں بھائی. یہاں معاملہ غم میں خوش ہونے کا ہے. ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو غزل کا جو مجموعہ ہے غزلوں کا وہ 6-7 کتابوں میں جو ہے اس میں یہ جو موضوع ہے نا غم اور خوشی یہ اتنے مختلف انداز سے پیش ہوا ہے کہ میں نے اس کو گنا تو کم سے کم 100 اشعار نکالے ہیں جو ہے تو غم اور خوشی لیکن ہر شعر الگ الگ عنوان سے الگ الگ مفہوم سے پیش ہوا ہے. اور بھی انہوں نے اس کا ارادہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ پوری کتاب لکھوں کہ اس شعر میں ان کا کیا مقصد ہے, اس شعر میں کیا مقصد ہے, اس شعر میں کیا مقصد ہے. ہمارے والا بھی مجھ سے بار بار فرمائش کر کے ایک شعر سنتے تھے. وہ شعر وہ تحفے والا شعر سناؤ ذرا تحفے والا. تو مجھے سمجھ میں آ جاتا تھا اچھا حضرت کون سا شعر سننا چاہتے ہیں. تو میں عرض کرتا کہ جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے. جو غم بھی تیرے کیوں تیرا تحفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ غم آپ اپنوں کو دیتے ہیں. یہ غم آپ غیروں کو نہیں دیتے, اپنوں کو دیتے ہیں. تو خوشا نصیب کہ آپ نے ہمیں اپنا سمجھا تبھی تو غم لیا, ورنہ لوگوں کو حوصلہ نہیں غم اٹھانے کا. اللہ کے راستے کا غم ویسے غم تو آتا رہتا ہے, دنیا کا غم. کسی کے تجارت میں خسارہ ہو گیا, کسی کے فصل میں خسارہ ہو گیا, کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا, کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا. یہ غم آنے جانے والا غم ہے. لیکن اصل جو حقیقی غم ہے وہ اللہ کے راستے کا غم ہے جو گناہ سے بچنے میں آدمی اٹھاتا ہے, جو متقین اٹھاتے ہیں. یہ ہے. اور جب یہ غم راس آ جاتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت
اصغر گونڈوی ہے غالباً یا جگر مراد آبادی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا۔ زندگی کا غم گوارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا اگر آپ کے راستے کا غم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے راستے کا غم بڑا ہے۔ بڑے غم کو دیکھ کر چھوٹے غم سب مروب ہو گئے اور ایسے جیسے کہ تھے ہی نہیں۔ جس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس نے جادوگروں کے سارے سانپ کو جو بظاہر سانپ تھے وہ سب کو ہڑپ کر لیا تھا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ہے یہ عصائے موسوی ہے۔ اللہ کے راستے کا غم عصائے موسوی ہے، تمام دنیا کے جتنے تفکرات ہیں اس کے ایک دم ہڑپ کر جاتے۔ وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا، ورنہ مشکل تھا۔ اور کتنا مشکل ہوتا ہے پتہ ہے، بعض دفعہ آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اتنا غم پہنچتا ہے دنیا کا کہ لیکن کسی اللہ والے سے اللہ دعویٰ فرماتے تھے، کسی اللہ والے سے کسی متقی سے آج تک خودکشی ثابت نہیں ہے، کوئی ثابت کر کے دکھائے کسی ولی اللہ نے خودکشی کی ہو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ بس یہ غم عارضی ہے بھائی، یہ ایسی ہے، ابھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے رہتے ہیں، اس غم سے آدمی نجات پا جاتا ہے، کیونکہ غم تو یہ اللہ کو بھی پہنچتا ہے نا، بلکہ زیادہ ہی پہنچتا ہے، دنیاوی غم بھی پہنچتا ہے، لیکن حشاش رہتے ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی، یہ سین سے حسین نہیں ہے، صاد سے، یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ برسوں محدثین نے فرمایا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ 30 سال کے لگ بھگ یہ بیمار رہے، صاحب فراش رہے، بستر پر رہے، لیکن جب کوئی آدمی عیادت کے لیے آتا تھا تو چہرے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی بیماری ہے کہ یہ بستر سے اٹھتے نہیں ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، اس میں کیا راز ہے کہ آپ کی بیماری تو ایسی ہے، ہمیں جب پتہ چلتا، لوگوں سے پتہ چلتا نا ان کو کیا بیماری ہے، ناسور ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو اٹھتے نہیں ہیں بستر سے۔ کتنے سال ہو گئے؟ برسوں، 30 کے لگ بھگ، 30 سے کم یا کچھ زیادہ۔ بیماری کا سن کے تو ہمارے ہوش اڑ جاتے، اور جب آپ کو دیکھتے کہ آپ کا چہرہ اتنا حشاش بشاش ہوتا ہے، چہرے پہ ایسی انبساط کی کیفیت ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ اتنے بیمار ہیں، آخر کیا راز ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو صبر عطا فرمایا ہے، مقام صبر کی وجہ سے یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے کہ روزانہ فرشتے مجھے سلام کرتے ہیں، وہ مجھے السلام علیکم کہتے ہیں، میں جواب میں وعلیکم السلام کے مجھے خیریت پوچھتے ہیں، اور اس سے میں پھر صبح آتے تو شام تک کا غم بھول جاتا ہوں، اور شام کو آتے تو صبح تک کا غم بھول جاتا ہوں۔ خیر ہر کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، صحابی بھی ہیں، بڑے درجے کے آدمی ہیں، لیکن بہرحال تسلی تو اللہ تعالیٰ ہر متقی کو دیتے ہیں، جو بھی غم اٹھاتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ بس یہ غم عارضی ہے، گھبراؤ مت، خودکشی کا سوچتے بھی نہیں۔ ہاں دیتا ہے تسلی، کوئی بیٹھا مجھے میرے دل میں، کیا ہے وہ، اس سے پہلے کیا ہے، ہاں ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم۔ خواجہ صاحب ہمارے دیکھیے کیا کیسے اللہ والے شاعر ہیں۔ ہمدم جو مصائب میں، مصائب مصیبت کی جمع ہے، ہمدم یعنی دوست، اے میرے دوست جو میں مصیبتوں میں بھی بہت خوش ہوں، تو وجہ کیا ہے؟ دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم،
دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. میرے دل میں کوئی بیٹھ کے تسلی دے رہا ہوتا ہے. ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. ہے کس لب شیریں کا مجھے عشق الہی. زمانے میں تو لب شیریں بھی نہیں ہوتا تھا. آج جو لب شیریں ہے نا, آج لب شیریں سے کسی اور طرف ذہن جا سکتا ہے, لیکن خواجہ صاحب کے زمانے میں یہ مٹھائی نہیں ہوتی تھی. جو خواجہ صاحب ہمارے کس لب شیریں کا, ہے کس لب شیریں کا مجھے عشق الہی. اب درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل. اب درد, ہاں میٹھا درد یہ اللہ والوں کو اٹھتا ہے. اب باقی جتنے درد ہیں وہ سب کڑوے ہوتے ہیں. اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عطا ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے, اور وہ درد لذیذ ہو جاتا ہے. درد میں جب مٹھاس گھول دی جاتی ہے تو وہ درد لذیذ ہو جاتا ہے. اسی لیے خواجہ صاحب فرمایا ہے کس لب شیریں کا مجھے عشق الہی. اب درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل میں. اب درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل میں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل. آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں. آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل. یہ اللہ والے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ اس کا ذوق ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں. صرف نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے دوستو. آدمی جب گناہ سے بچتا ہے نا تو اس کو تو ایسی لطافت عطا ہوتی ہے, ایسا مزہ آتا ہے کہ ساری دنیا اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے. گر جاتی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا. یہ اس ناکارہ کے شعر ہے کہ کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا. دیکھنا دل میں کون آیا ہے. دیکھنا دل میں کون آیا ہے. دیکھنا دل میں کون آیا ہے. آج ٹوٹا نہیں تو کل ٹوٹا. 2 دن کی زندگی ہے نا بھائی, آج یا کل. 2 دن کی زندگی جیسے اس سے ثابت ہو گئی نا کہ آج ٹوٹا نہیں تو کل ٹوٹا. کس کھلونے سے دل لگایا ہے. کس کھلونے سے دل لگایا ہے. غم تیرا جس کو راس آیا ہے. غم تیرا جس کو راس آیا ہے. دھوپ بھی اس کے حق میں سایہ ہے. دھوپ بھی اس کے حق میں سایہ ہے. دل میں تم ہو یقین نہیں آتا. دل میں تم ہو
یقین نہیں آتا، کس کھڈر میں محل بنایا ہے، کس کھڈر میں محل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتے ہیں۔ انا عند منکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ اور دل ٹوٹتا کب ہے؟ دل ٹوٹتا کب ہے؟ جب آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ نیکی کرنے سے دل ٹوٹتا نہیں ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ ہاں، یہ فرق ہے دوستو، یہ فرق جو حقیقی اللہ والے ہیں نا، متقین ہیں، وہ بتائیں گے کہ دیکھو کبھی بھی نیکی کرنے سے دل نہیں ٹوٹتا۔ بھائی نماز پڑھنے سے دل ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، لیکن نظر بچانے سے دل ٹوٹتا ہے نا؟ تلاوت کرنے سے دل ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، لیکن رشوت سے بچنے سے دل ٹوٹتا ہے، ایک دم دل میں دھچکا لگتا ہے۔ اور ابھی یہی مضمون چل رہا تھا کہ تقاضے شدید ہیں، تو فرمایا جتنا تقاضا شدید ہوگا، جتنا تقاضا شدید ہوگا اتنا ہی نور بھی زیادہ ملے گا۔ اور پھر حضرت والا فرماتے تھے اس کو حضرت والا فرماتے تھے کہ بجلی جو ہے وہ اتنے درجے کی پیدا ہوتی ہے جتنے درجے کا جھٹکا لگتا ہے۔ اگر جھٹکا تیز ہے تو اتنے ہی پاور کی بجلی فراہم ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہے تو آہستہ جنریٹر سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر جھٹکا تیز لگے گا، یعنی غم شدید ہوگا، تو انوارات بھی شدید ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو عارضی جھٹکے ہیں، جو عارضی غم ہے، یہ دائمی خوشی کا ذریعہ ہے۔ عارضی غم دائمی خوشی کا ذریعہ ہے۔ لہذا کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس عنوان سے جیسے کہ مانگنے کا حق ہے کہ اللہ آپ ہمیں عطا فرمائے، سرسری نہ مانگے۔ جو نرسری والے ہوتے ہیں وہ سرسری مانگتے ہیں، ہم تو نرسری والے نہیں ہیں نا بھائی۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ یہ مضمون عام نہیں ہے، یہ خاص مضمون ہے جس پر ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ یہ خاص مضمون ہے، یہ عام لوگوں کو یہ مضمون عطا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ ہمارے والا فرماتے ہیں یہ مضمون تم کم سنو گے، دنیا میں کم سنو گے۔ آرزوؤں کا خون کرنا، تمناؤں کو کچل دینا، اور کیونکہ نیا نہیں ہے، اگر اس کا رواج نہیں ہے اس مضمون کو بیان کرنے کا۔ بعضوں نے باعث بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کیا، اور بعضوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا۔ بہرحال بہت فرق ہے، لیکن بہرحال روایتیں ہوتی ہیں، تو بعض روایت میں حضرت باعث بستامی کی طرف یہ قول منسوخ ہے، اور بعض روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پوچھا کہ آپ سے ملنے کا راستہ کیا ہے، آپ سے کیسے ملے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا دع نفسک وتعال، دع نفسک، اپنے نفس کو چھوڑ دے، وہیں میرے پاس آ جا۔ کوئی راستہ طے کرنا ہی نہیں ہے، اپنے نفس کو چھوڑ دے وہیں پہ، میرے تقاضے اس کے پورے نہ کر، اس کو بالکل بائیکاٹ کر دے اس کو، ہاں میرے پاس آ جا بس، تعال۔ تو یہی ہوا کہ یہ جو آرزوؤں کا خون کرنا سکھا رہے ہیں، یہ تمناؤں کو کچلنا سکھا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جب ہم میں نے عرض کیا تھا کہ نفس کے سامنے